اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے منہا خلقناکم، اسی سے یعنی زمین سے، خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم اور اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو پہلے آیات کے اندر توحید کی دلیل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں یہاں ذکر ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ۔ یہ توحید کی دلیلیں تھیں۔ جیسے پیچھے اس سے بھی پہلے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ اب یہاں سے آگے نبوت اور رسالت کی دلیل آتی ہے، نبوت اور رسالت، اور یہ دو عقیدے ایک بڑے عقیدے ہیں، ایک توحید کا عقیدہ اور دوسرا رسالت کا عقیدہ۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے زمین مہد بنائی، بچھونا بنائی، اور زمین سے تمہارے لیے قسم و قسم کے نباتات نکالے، جو کئی تمہاری غذا بنتے ہیں اور کئی تمہارے مویشی چوپائیوں کی غذا بنتے ہیں، جیسے فرمایا کلوا وارعوا انعامکم۔ تو یہ منافع تھے دنیا کے منافع، یعنی انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو منافع حاصل کرتا ہے، حاجات اپنے معیشت کے گزران کے پورے کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے یہاں آخرت کا ذکر بھی فرمایا ساتھ، منہا خلقناکم، تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی زمین کے اندر تمہیں داخل کریں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔ قیامت اور محشر کا ذکر آیا، مبدا اور معاد، کہ ابتدا ہے، تمہاری ابتدا ہوئی اور پھر تمہارے اوپر موت آئے گی اور زمین کے اندر جگہ ملے گی، اور پھر موت کے بعد اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اس سے تلقین ہے، تعلیم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی جتنی بھی منافع ہیں، یہ منافع مقصود بالذات نہیں ہے کہ مقصود بالذات بس یہی ہو ہمارا مقصد ہے، یہ دنیا کی چیزیں اور اسی کا مال، اور یہ سارے آخرت کے وسائل ہیں، وسیلہ ہیں، اسباب ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم ان اسباب کو اچھی طرح استعمال میں لا کے، نیکی میں استعمال میں لا کے اور آخرت کے لیے تیاری کریں، یہ آخرت کے منافع حاصل کریں، یہ باقی ہیں، جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ باقی رہیں گے۔ فرمایا منہا خلقناکم، تمہیں زمین سے پیدا کیا، انسان کی اصل خلقت زمین سے ہے، کیونکہ ہمارے ابو البشر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جیسے فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، تراب ہے، خاک ہے، اور چونکہ آدم علیہ السلام ہمارے اصل ہیں، ہمارے اب ہیں، تو آپ کی خلقت اور تینت یہ ایک نمونہ ہے اور اجمال ہے، تمام ذریت آپ کی
اس خلقت کے اندر داخل ہے اجمالاً، آپ کی ذریت ساری اس خلقت کے اندر ہے۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، نطفہ سے پیدا کیا، یہاں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، زمین سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو زمین سے یہ ہے کہ ہمارے اب آدم علیہ السلام ہے اور وہ ہماری اصل ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی خلقت تیار ہوئی تو اس کے ضمن میں اندر اجمالی طور پر ہم بھی تھے، اسی کی ذریتیں اور اسی سے نکالے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تراب سے پیدا فرمایا، تو آدم کی خلقت و ہماری خلقت بھی تراب سے ہوئی ہے اصل کے اعتبار سے۔ اور دوسرا، جو پانی کی بوند سے انسان بنا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ عالم سلسلہ اسباب ہے، اسباب سے مسببات آئے، یہ عالم اسباب اور مسببات میں جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کیا، جیسے آیات میں، اور قرآن مجید کل کلمہ واحدہ ہے، ایک کلمے کی مثال ہے، جیسے ایک کلمہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو پانی کی بوند انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہماری غذا ہے، جو ہم غذائیں کھاتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، وہ پانی جو انسان کے اصل بنتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ غذا کس سے ہے؟ وہ غذا زمین سے ہے۔ تو گویا ان واسطوں سے ہماری اصل خلقت وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری خلق ایک خاک سے ہے، اور خاک کے اندر بہت کمال ہے، تواضع ہے، انسان اسی سے پیدا ہوا ہے۔ اپنی اصل کو دیکھے، زمین میں سب چیزوں سے، پانی ہے زمین کے اوپر ہے، ہوا اوپر ہے، آگ اوپر ہے، آگ میں اور ان چیزوں میں اونچائی آتی ہے، لیکن زمین نیچے نیچے ہے، تمہارے نیچے ہے۔ اور زمین ایک ماں کی مثال ہے اتنی مخلوق کے لیے۔ تو زمین جو ہے یہ عاجزی، تو آدم میں عاجزی تھی۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ابلیس کو پیدا کیا، تو ابلیس کان من الجن، آگ سے پیدا ہوا، تو وہ کہتا تھا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے پیدا کیا۔ اس نے ایک قیاسی دلیل بنائی اللہ کے حضور، بے ادب اور سرکش ہوا۔ اس کی اصل خلقت ہی اسی آگ سے تھی، اور آگ میں سرکشی ہے، سر کو کھینچتی ہے، چیزوں کو جلاتی ہے، لیکن خاک مٹی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور تواضع رکھی ہے۔ تو انسان کی اصل خلقت، تو آدم علیہ السلام ہمارے آپ میں، تو آپ میں کتنی عاجزی ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ایک شجرہ کے قریب گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرتا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مشورے کی تو بے نیاز ہے، لیکن یہ تعلیم سکھائی ہمیں، یہ خدا کی تعلیم ہے، سنت الہیہ ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنے اہم امور میں مشاورت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، فرشتوں نے استفسار کیا کہ یا اللہ ہمارے تو یہ رائے ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ مخلوق تو خون ریزی کرے گی زمین میں، اور ہم تسبیح کرنے والی مخلوق معصوم مخلوق۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
تو آدم علیہ السلام اگر بہشت میں رہتے تو خلافت تو زمین میں ہونی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام جو بہشت آئے اس میں ایک راز ہے، اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، اس کے راز ہیں کہ کیسے بہشت سے زمین پر آئے. تو آدم علیہ السلام کا بہشت سے زمین پر آنا یہ خلافت الہیہ کے لیے تھا. یہ اخراج بہشت سے یہ اکرام کا اخراج تھا. اور نکالے تو شیطان بھی نکالا گیا اور بھی ہیں، لیکن ان کا نکالنا، شیطان کا نکالنا اہانت کا تھا، آدم کا نکالنا اکرام کا تھا کہ انہوں نے تاج خلافت کا زمین پر انہیں ملنا تھا. تو آدم علیہ السلام شجرہ کے قریب گئے اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. تو آدم علیہ السلام الم انہکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا ظلمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. عاجزی کی طرف آئے، آدم علیہ السلام عاجزی کی طرف آئے. جب شیطان کو کہا گیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے خود حکم دیا، تو اس نے کیا کہا انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، بہتر ہوں. وہ سرکشی کی طرف گیا، آدم علیہ السلام عاجزی کی طرف آئے. تو ہماری اللہ کی بارگاہ میں عاجزی تو خدا کو پسند ہے. تو آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام ہے اور اللہ آدم علیہ السلام کا خالق ہے. جس طرح اللہ خطاب فرمائے وہ خدا ہے، اور جتنی عاجزی آدم کریں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. لہذا ہم درمیان میں نہیں ہیں، لہذا اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. تو آدم علیہ السلام عاجزی کرتے ہیں، ہمیں عاجزی کا درس ملتا ہے جو ہمارے لیے ہم اس کو لیں. اگر کوئی کہے آدم نے ظلم کیا، ایمان سے فارغ ہوگا، معصوم نبی ہیں. لیکن آدم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، وہ آدم ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے نبی ہیں. وہ جتنی عاجزی کریں وہ ان کی شان کو لے کے رب کے حضور عاجزی اور تواضع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس طرح خطاب فرمائے وہ رب ہے، وہ مالک ہے. لہذا ہمیں ادب کو لینا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین سے پیدا کیا، اور ہم بھی آدم کے واسطے سے زمین سے پیدا ہوئے، اور یہ ہماری اصل ہے. تو یہ فرمایا منہا خلقناکم، ہاں ضمیر پیچھے ارض کا ذکر ہے. ارض مانا زمین، جو زمین فاخرجنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین سے ہم نے نکالے انواع ازواج مختلف، شتہ، مختلف اقسام کی چیزیں تمہارے لیے نکالی. یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے یا آخرت کے حصول کے لیے ان وسائل کو استعمال کریں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصود بنائیں اور یہ ہمارا مقصود اصلی بن جائے، آخرت کو بھول جائے انسان، یہ خطا ہوگی. تو فرمایا منہا خلقناکم، زمین منہا، ہاں زمین ہے مؤنث کی، اور یہ ارض کی طرف راجع ہے، ارض مؤنث سمائی ہے تو ضمیر مؤنث لوٹائی گئی ہے. خلقناکم، اسی سے پیدا کیا اللہ پاک نے، ہم نے پیدا کیا تمہیں. وہ آگے فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی زمین میں اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارا اعادہ کروں گا، لوٹاؤں گا اسی زمین میں. انسان کے لیے یہ زمین، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی تدفین زمین میں قبر کھودی جاتی ہے، اور اسی کے
پیٹ میں رکھا جاتا ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جتنی چیزیں ہیں جب وہ مر جاتی ہیں، حیوانات دیگر حیوانات خوش ہے تو ایسے پھینک دیتے ہیں، لیکن انسان کی جو تدفین ہے زمین میں، یہ انسان کا اکرام ہے، احترام ہے. انسان اشرف المخلوق ہے. اس کو ایسے نہیں ڈالا گیا بلکہ اس کو زمین کے پیٹ میں احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، مسلمان ایماندار کو احترام اکرام کے ساتھ زمین کے اندر رکھا گیا تاکہ اس کا جو ہے نا ستر رہے، پردہ رہے. اور اللہ تعالیٰ ستار ہے. یہ خدا کی ستاری صفت کا ظہور ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات سے ہے اس کو ایسا ٹھکانہ دیا جو اکرام اور احترام کا ہے. اسی طرح انسان کو غسل دیا جاتا ہے. جب مر گیا ہے تو مر گیا بھی، فوت ہو گیا، تو پھر غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر اس کو کفن، اچھا کفن دیا جا رہا ہے، اس کی جنازہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارا انسان کا اکرام ہے. وہ اس طرح سمجھو کہ اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن بالکل یہ ضائع نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے حضور ہے اور وہ محترم ہے اور وہ ایک چیز ہے جو اس کے بدن کو اچھا غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے. اگر محض اس طرح ہے کہ بس بھئی فوت ہو گیا، بس اب تو لاشے ہو گیا، اعضاء بکھر جائیں گے، بس کوئی حیثیت نہیں رہی، نہیں، خوشبو کیوں لگا رہے ہیں اور کفن اور اچھا غسل دے رہے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ انسان اس عالم سے چلا گیا، اس عالم سے چلا گیا لیکن اس عالم میں موجود ہو گیا. اور یہ چیزیں، یہ غسل ہے، کفن ہے، یہ اس کے آثار آگے ظاہر ہوں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے موتا کو اچھا کفن دو، کہ اس کفن میں جب ہوتا ہے اور اموات کے حضور تو عالم برزخ میں وہ فخر کرتا ہے. جیسے بندہ اچھے کپڑے پہن کے مجلس میں جاتا ہے، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، پرانے کپڑے ہوں، کمزور ہوں، اس کو ایک آر محسوس ہوتا ہے. تو دوسرے اموات میں، ارواح میں اس کا ایک اچھا پہلو ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں پھر قبر میں، زمین میں لوٹائیں گے، زمین کے اندر دفن ہوگا. اور پھر فرمایا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم نکالیں گے. یہ پیدا بھی کیا تو انسان مٹی سے پیدا ہوا اور اللہ پاک نے پیدا کیا، نشو و نما ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو موت دے گا. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ نکالے گا. تارتن اخرى، تارتن ایک باری، دوسری، اخرى دوسری بار. تو دوسری بار نکالنا ہے. ایک بار پہلے نکل چکے ہیں اسی زمین سے. آدم علیہ السلام کی خلقت زمین سے ہوئی ہے اور عام بھی اسی زمین سے نکلے ہیں، آدم علیہ السلام کے واسطے سے اور اسی زمین سے. یہ ایک اخراج ہے. بالکل فنا تھے، کنتم امواتن، تم اموات تھے، لا شے تھے، بالکل معدوم تھے. تو اللہ تعالی نے اس طرح ہمیں ایک بار نکالا، ایک بار نکالا. اور پھر موت کے بعد دوسری بار. تو فرمایا مرتن اخرى، تارتن اخرى، تارتن طور، تارتن باری دوسری تمہیں نکالے گا. تو اس سے پتہ چلا ایک بار پہلے بھی نکل چکے ہیں. تو وہ پہلے وہی ہے جو منہا خلقناکم پہلے فرمایا. جیسے موت کے بعد احیاء،
زندہ کرنا اللہ پاک زندہ کرے گا۔ اسلام میں یہ بڑا عقیدہ ہے آخرت کا قیام، قیامت قائم ہوگی، اور منکرین بھی تھے احیاء کے، تو اللہ جل شانہ نے یہ دلیل دی کہ تمہارے پاس دلیل موجود ہے اور تم اس دلیل کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم بعث کے منکر ہو، شک کرتے ہو بعث میں، بعث کا معنی موت کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جانا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ فإنا خلقناکم، جیسے یہ دلیل ہے تو فرمایا منہا خلقناکم، یہ اسی یعنی ہمارے پاس قیامت کا قیام، اس کی دلیل عقلی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ ایک ہے بالکل یا شے معدوم ہے، اس عدم سے ایک ایجاد ہے، قطع الوجود ہے، وجود عطا فرمایا، بالکل لا شے اور بالکل کوئی شے نہیں تھے، اور ایک ہے کہ شے ہو کے پھر فنا آئے گی۔ اب انسان بالکل یا معدوم نہیں ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا نا انسان تجھے ہم نے ابس پیدا نہیں کیا، ابس زائد پیدا نہیں کیا، تم ایک ذمہ دار مخلوق ہو، ہاں تمہارے ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، تمہارے سے سوال ہوگا، تم ایسے نہیں کہ بس موت آ گئی تو بالکل یا فنا ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس کو جو قرآن مجید میں کل شیء ہالک الا وجہہ، الا وجہہ، یہ ہے کہ ہر شے ہالک ہونے والی ہے، ہالک ہے، الا وجہہ مگر اللہ کی ذات۔ وہ جو ہالک کا لفظ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ انسان کی موت یہ بالکل یا فنا نہیں ہے، بالکل یا عدم نہیں ہے، جیسے پہلے عدم تھا، پہلے تو انسان ناشے تھا، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کنتم امواتن، تم اموات تھے، اموات یعنی معدوم تھے، اور اموات کا یہاں ممیت ذکر نہیں فرمایا کنتم امواتن، کیونکہ یہ عدم اصلی ہے، اور عدم اصلی کی علت نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ممیت ہو، جیسے آگے فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، موت ممیت اللہ ہے، اللہ موت دے گا، جس طرح اس نے احیاء کیا فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، تو محیی بھی اللہ ہے، ممیت بھی اللہ ہے، لیکن پہلی جو موت ہے کنتم امواتن، یہاں دو موتوں کا ذکر ہے، ثم یمیتکم اور ایک کنتم امواتن، لیکن امواتن میں اللہ تعالیٰ نے ممیت کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ اموات عدم اصلی ہے، اور عدم اصلی قدیم ہے ہمارا عدم اصلی، اور اس کا اگر علت ہو کہ جس کی علت ہو وہ حادث ہوتا ہے، پھر یہ حدوث کو مستلزم ہوگا، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کنتم امواتن، تم اموات تھے، اموات کا معنی ہے کہ معدوم تھے بس، اور معدوم تھے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو ہمارا عدم ہے، اس عدم کی کوئی حد ہے کہ کب سے آئے، قدیم ہے ہمارا عدم، اللہ وجود اور ہستی اسی کی ہے، باقی تو ہم معدوم ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جب پیدا کیا ہمیں ایک وجود مل گیا، لیکن اس وجود کے بعد بھی، اس ہستی کے بعد بھی ایک عدم آنے والا ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یا فرمایا کل شیء ہالک، اسی فان کو ہالک سے تعبیر فرمایا اس آیت میں۔ ہالک یہ ہوتا ہے کہ ایک شے تو ہوتی ہے، وجود ہے اس کا، لیکن اس وجود کے جو آثار ہیں، جو منافع ہیں، شے جب اپنے منافع سے نکل جاتی ہے اس وقت اس کو کہتے ہیں ہالک۔ وہ ہالک وہ ہے، ایک منفعت ہے، جیسے مکان ہے تو مکان کی منفعت ہوتی ہے بے سایہ لینا، اور اس کے بارش سے اور سردی سے بچنے کے لیے
उस मकान के अंदर साया और एक पनाह लेना है, ये अल्लाह ताला के असबाब हैं जो हमारे लिए हैं। ये भी अल्लाह की पनाह होती है। ये नहीं है कि ये मकान की पनाह है, ये मकान की पनाह अल्लाह की पनाह से खारिज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए असबाब बनाए हैं, ये अल्लाह की पनाह है। तो जब मकान मौजूद है तो उस वक्त मकान के खास मुनाफे हैं, लेकिन जब छत दीवारें गिर जाती हैं और उसके अज्जा ईंटें वगैरह बिखर जाती हैं, इसको कहा जाता है हालिक। ये हालिक है, लेकिन अज्जा हैं तो सही, ये बिल्कुल या मादूम तो नहीं है। एक खास उसकी मनफियत नफा था, एक माहूद आदि अब वो नहीं रहा। जब इंसान जिंदा है इस दुनिया के अंदर, उसकी एक आदि हयात है, उसके मुनाफे हैं, उससे जो है ना अदतन जो हासिल होता है, हासिल करता है, ये होते हैं खाना पीना, रहना सहना और एक दूसरे के साथ जो मुआशरत है, ये मुनाफे होते हैं। और जब फौत होता है तो एक मुनाफे से निकल गया, लेकिन बिल्कुल ये मादूम नहीं हो गया। ये उसकी मौत बस ये हालत है कि एक दार से दूसरी दार की तरफ मुंतकिल हो गया। अब उस दार के मुनासिब मुनाफे होंगे और उसके अहकाम मुताल्लिक होंगे, बिल्कुल या मादूम नहीं हो गया। इसलिए हालिक से ताबीर फरमाया जो अल्लाह पाक ने फरमाया, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर तुम्हें हम दूसरी बार जमीन से निकालेंगे। अब इसके जो क़यामत के मुनकिर हैं उनके लिए भी दलील है। क़यामत के मुनकरों, ये तुम्हारे लिए जो दलील है अकली, वो तुम्हारे साथ है। पहले तुम मौजूद नहीं थे, मादूम थे, कि तुम वजूद में आ गए तो कोई शय मादूम हो खुद ब खुद अदम से वजूद की तरफ नहीं निकलती। जैसे मैं कई दफा मिसाल दिया, तराजू के दो पलड़े, जब तराजू के दो पलड़े सीधे खड़े हों तो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इंसान जो मुमकिन है, जो मुमकिनात हैं, सब अफराद, उनका वजूद हस्ती और उनका अदम नेस्ती, ये तराजू के दो पलड़ों की तरह हैं। अब कभी हस्ती आ जाती है, कभी नेस्ती, तगज्जुर है, तो वह आप खुद ब खुद कोई शय तो अदम से बाहर नहीं निकलती, ना जिंदा खुद ब खुद वो चला जाता है। तो कोई मुरज्जे होना चाहिए, तो मुरज्जे जो एक पलड़े को तरजीह दे और वो पलड़ा झुकेगा। अब अगर कोई कहे कि खुद ब खुद अदम से वजूद की तरफ आ गया बंदा, खुद ब खुद तबीयत का तकाजा हो गया, ये खुद ब खुद निकलना ये बातिल है। ये इसी तरह के कोई कहे तराजू के दो पलड़े बराबर हैं लेकिन एक खुद ब खुद झुक गया, इस बात को कोई अक्ल वाला तस्लीम नहीं करेगा। जिस तरह इसको तस्लीम नहीं करेगा, इंसान का निकलना, अदम से वजूद की तरफ आना खुद ब खुद, इसको भी अक्ल तस्लीम नहीं करती। जो अक्ल हो सही, अक्ल यानी अक्ल होती भी है जो सही हो, अगर अक्ल सही ना हो तो फिर उसको अक्ल ही नहीं कहते। हवास के साथ सलीमा की कैद आती है, अक्ल के साथ सलीम की कैद नहीं आती। जो अक्ल होता ही सलीम है, अगर सलीम सलामती न हो तो बस अक्ल है ही नहीं। जैसे दूसरे मकाम पर फरमाया, उलाइका कल अनआम, ये लोग चौपाइयों की मिसल है, बल्कि फरमाया इससे भी गुमराह तर हैं। चौपाहे कुछ शऊर रखते हैं कि अपने उनके जो हवास हैं उससे शऊर रखते हैं, एहसास, इल्म एहसासी उनको होता है। जब घास को देखते हैं उसकी तरफ हरकत करते हैं, या प्यासे होते हैं पानी को देखते हैं तो उसकी तरफ तेजी से जाते हैं। तो इस तरह का एहसास तो उन्हें है, लेकिन ये अकल रखते हुए एहसास नहीं, तो उनको उनके शऊर की नफी की गई, वमा यशऊरून, ये शऊर नहीं रखते। तो ये दलील हमारी कि फरमाया फइन्ना खलकनाकुम,
पहले तुम मादूम थे तो तुम्हें अदम से वजूद दिया, अल्लाह ने दिया। वही मुरज्जे है, वही मूजिद है। और कोई मुमकिन किसी मुमकिन को अदम से वजूद नहीं दे सकता। सब मुमकिनात जो भी है अपने वजूद में मोहताज है, अल्लाह की तरह मोहताज है। जो अपने वजूद में खुद मोहताज हो दूसरे को वजूद नहीं दे सकता। वजूद है इकाल वजूद, ईजाद, अदम से वजूद देना। और जब खुद आप अपने वजूद और हस्ती में मोहताज है, दूसरे को वजूद दे सकता? कोई अदम से वजूद, लाश है, सनतकारी कोई करता है, ये तो मटेरियल पहले मौजूद है और उसमें वो अकल जो अल्लाह ने दी है उसको इस्तेमाल करके कोई शय बना लेता है। इसको उर्दू के इस्तिलाह में ईजाद कहते हैं। भी ये आला फुला ने ईजाद किया। ईजाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फेल है। तुम्हारे उर्फ में ईजादें बहुत हैं, लेकिन इल्मी इस्तिलाह में ईजाद ये अल्लाह ताला की तकवीन है और एताल वजूद है, अदम से वजूद देना है। और जो कोई पेशावर या कोई सनतकारी करके किसी मटीरियल को मेल जोल करके अपने अकल के महारत से जो अकल अल्लाह ने दी और उसमें इतनी इस्तेदाद रखी वो सब अल्लाह की दी हुई है, इसको इस्तिलाह इल्मी में ईजाद नहीं कहते। ये सनतकारी है, लेकिन ईजाद सिर्फ और सिर्फ तकवीन है, अल्लाह ताला के सिफात से है, सिफात फेलिया से। अल्लाह ताला के सिफात फेलिया हैं, जैसे सिफात जातिया हैं, सल्बिया हैं, अफाली हैं। ये तकवीन के कबीरे से खुदा की सिफत है जो अल्लाह ताला ने पैदा किया। अकल कहती है कि कोई किसी को अदम से वजूद नहीं दे सकता। देव तुम कोई दावा करो भाई हम अदम से शय को निकाल सकते हैं, सब आजिज़ इतराफ करेंगे कि ये हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है कि अदम से। जब हम बिल्कुल लाशय थे, अल्लाह ताला ने हमें वजूद दिया, हस्ती दी, हस्त किया, तो फिर इस हमारी आर्जी हस्ती को फना दे के और इस पर मौत तारी करके जी फिर कब्रों से जिंदा करके उठाए हैं, तो वो कादिर है जो पहले अदम से वजूद दिया फिर अदम तारी करके वजूद देने पर कारी है। जैसे वो वाज़ेह है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, वह हुवल्लज़ी युब्दिउ व युईद, वह हुवल्लज़ी युब्दिउ व युईद। अल्लाह वो जात है जो इब्दा फरमाता है, यानी तुम्हारी इब्तिदा में तुम्हें पैदा करता है और फिर तुम्हें लौटाएगा। वह हुवा अहमनु अलैह, और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। इंसान देखे कि इंसान एक शय पहले बनाता है, फिर उसको बिखेर के और खत्म करके फिर दोबारा बनाता है, तो ज़ाहिर है कि इंसान को तजर्बे से दोबारा जो बनाता है वो पहले से बेहतर होता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि हमारी कुदरत में ये अव्वल से आखिर बराबर है। उसके लिए इस तरह नहीं है कि कोई पहली बार मुश्किल होते दूसरी बार पैदा करे ये उससे कोई आसान हो जाए हैं। अल्लाह पाक की कुदरत है वो एक जैसी है, उसमें कोई फर्क अव्वल आखिर का नहीं है। तो ये इंसान के साथ एक दलील मौजूद है। इंसान तो पहले मादूम था, फिर वजूद आया, फिर वजूद पर अदम आएगा, तो जो पहले अदम से वजूद दे सकता है उस वजूद को मादूम करके फिर इयादा कैसे नहीं हो सकता। ये तो तेरे पास दलील इह्या की मौजूद है कि क़यामत पर हक है और कायम होगी। फ़इन्ना खलक़नाकुम, ये आ गई इस जगह अल्लाह ताला के यानी बंदे का मबदा और मुआद और दरमियान में जो वजूद है इस जहान में। इसी आयत मुबारक के अंदर ऐसी एजाजी कलाम है खुदा की मोजिज़, और इससे इशारा है कि ये जहान में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो इससे तुम मुनाफे हासिल करते हो, ये तुम्हारा मकसूद नहीं है, मकसूद असली नहीं है।
مقصود اصلی اللہ کی رضا اور آخرت کی تحصیل ہے، آخرت حاصل ہو جائے، کامیاب ہو جائے بندہ، تو لہٰذا اس دنیا کے جتنے منافع اسے حاصل ہیں یہ سارے وسائل ہیں آخرت کے لیے، تو ان کو وسائل کو استعمال کرے تاکہ اس کی آخرت بن جائے۔ اتنے تک یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ ہی خالق ہے، اور توحید کی دلیل، پیچھے توحید کی دلیل آئی ہے۔ اب اللہ پاک نے وہ قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوب بندوں کے قصے قرآن مجید میں سنائے اور نازل فرمائے۔ یہ اپنے حبیب کو تسلی ہے کہ میرے محبوب بندوں پر جو رسول تھے، نبی تھے، انہوں نے اس رستے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لیکن اس سے جب بندہ کسی رستے میں ہوتا ہے تو اس کو ادراک آتا ہے کہ بھئی اس رستے میں تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی کے لیے اپنے پیارے بندوں کے قصے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اللہ پاک نے البتہ تحقیق، ارائنا ہم نے دکھائے، ارائناہو ہو ضمیر ہے نحو میں، ارائناہو ہم نے دکھائے، کس کو؟ فرعون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیچھے جو آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور فرمایا جاؤ اور اسے کہو فقولا له قولا لینا، نرم بات کرو۔ اتنا بڑا سرکش، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اتنے بڑے مبلغ جو اس سے اعلیٰ درجہ تک کسی مبلغ کا نہیں ہے، یہ رسول ہیں۔ لیکن رسولوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرعون جیسے سرکش کے پاس جاؤ، لیکن بات نرمی سے اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، بات نرمی سے کرو، یہ ہمیں تعلیم ہے۔ اب جو اس وقت ہم تم خطیب یا مبلغ موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا، اور اس ہمارے مسلمانوں میں فرعون سے تو جتنا بھی کوئی سرکش ہو، تو جتنا بھی بڑا آدمی ہو دنیاوی اعتبار نال، تو فرعون سے تو زیادہ نہیں ہوگا نا سرکش۔ سرکشی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چلو مسلمان آدمی میں سرکشی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی میں ہوئی سے ایک گھمنڈ سرداری کا یا مال دولت کی وجہ سے یا قوم کی وجہ سے، لیکن وہ اتنی حد تک نہیں ہے۔ لیکن جب، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مبلغ نہیں ہے اس وقت، لیکن جب اتنے بڑے مبلغ جو رسول ہیں، اللہ حکم فرماتا ہے فرعون جیسے متکبر کے پاس بات نرمی سے کرو، تو پھر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ جب بات نصیحت کرو تو نرمی کے ساتھ کرو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب نرمی سے ہوگی دوسرے کے دل میں اثر کرے گی۔ اگر دوسرا اس کے دل میں ایک چیز ہے اور مال دولت کی وجہ سے، جوانی اور سرداری کی وجہ سے تھوڑا بہت ہوتا ہے، عادتاً ہوتا ہے، لیکن جب اس کو سختی سے بات کرو گے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بات تو نرمی سے، تاکہ اس کو اثر کرے اور جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور آپ کی تبلیغ اور آپ کا واعظ نصیحت فرمانا یہ ایک خاص انداز ہے، لہذا یہ سب جو دین کا کام کرنے والے لوگ واعظ نصیحت کرتے ہیں تو انہیں یہ سیرت ضرور اپنانی چاہیے کہ اس میں حکمت ہے۔ تو فرمایا
موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو فرمایا فقولا انا رسولا ربک، تو دونوں نے یہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا تم یہ کہو فرعون کو کہ ہم اللہ کی طرف سے تیری طرف رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو بڑا سرکش تھا، خود ہی دعویٰ کیے ہوئے تھا بہت، اور اس کی سرکشی قرآن مجید میں بہت جگہوں پر مذکور ہے، جیسے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اعلی، بڑا، سب سے بڑا رب ہے، اپنے آپ کو کہتا تھا، اتنا بڑا سرکش۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، ہم نے اسے دکھائے، فرعون کو، ارائنا، دکھائے ہم نے اسے، آیاتنا، آیاتنا، اپنے آیات، کلہا، تمام، کلہا تاکید ہے، آیاتنا جمع ہے، اللہ پاک نے آیات جمع ذکر فرمایا، پھر نا ضمیر کی طرف اضافت، اور کلہا کی تاکید کہ تمام آیات اللہ پاک نے فرمایا ہم نے فرعون کو دکھائے۔ آیات، آیات آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی ہے معجزہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے تھے، اور ایک دو کا ذکر پہلے ہے، ایک ہے کہ عصا تھا، بس یہ عصا معجزہ تھا کہ اژدہا بن جاتا تھا، جب ڈالتے تھے بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ وہ اژدہا یہ دنیاوی اژدہا نہیں تھے جن کو ہم اژدہا کہتے ہیں، وہ معجزاتی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، خلق تھی، اور خلق کو اللہ پاک نے قلب کیا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، معجزہ حقیقت ہوتا ہے۔ یہاں فلسفی کا دماغ متحیر ہے کہ ایک ڈنڈا ہے اور ڈنڈے سے ایک اژدہا بن جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اژدہا جب کھڑا ہوتا تھا، اوپر کو اٹھتا تھا، 1 میل تک چلا جاتا تھا، 1 میل تھا، اس طرح 1 میل، اس کا جبڑا، اس کے بھی ہاتھ، مفسرین کرام نے لکھے کہ کتنے ہاتھ اس کا جبڑا اور وہ عرض تھا، یعنی 80 ہاتھ، یہ ہاتھ یہ ہوتا ہے، یہ ناپو کتنی مسافت بنتی ہے، تو وہ کوئی یہ اجزاء نہ تھا زمین والا، وہ معجزاتی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ، یہ کئی معجزات پر مشتمل ہے۔ اب ایک لکڑی ہے، لکڑی سے اتنا اژدہا بن جاتا ہے، قلب ہو کے اژدہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑتے ہیں، اللہ فرماتے خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرۃ الاولی، ہم اسے پہلی حالت پر لوٹائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی خوف کے اس کو پکڑتے تھے، جبڑے سے پکڑتے تھے، جو ہی پکڑتے وہ عصا ہوتا تھا۔ تو عصا کا اژدہا بننا اور پھر اژدہا کا عصا بن جانا، اور اس کے اندر اور فکر کرو تو اس کے بیچ میں بہت سارے نشانیاں ہیں، ایک میں اسی طرح ید بیضاء، اور 9 جو دوسرے مقام پر بنا فی 9 آیات، فی 9 آیات، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ ایک یہ معجزہ فَاضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو، اس پتھر کو مارو، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، حجر من پتھر، فَاضْرِبْ مار، اس عصا کے ساتھ مار، وہ ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تھے
فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے نکلتے تھے۔ آپ دیکھو پتھر سے 12 چشمے، پتھر تو ساخت ہوتا ہے اور پھر ڈنڈا مارنے سے 12 چشمے نکلتے ہیں۔ ورفعنا فوقهم الطور، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک نے طور پہاڑ قرآن فرماتا ہے، ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے عطا کیا ہے، بقوت۔ ایمان لے آتے ہو کہ نہیں لے آتے؟ اللہ پاک نے پورے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا ہوا میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ایک پہاڑ اس طرح اوپر کو اٹھائے تو پوری بنی اسرائیل کے سروں پر آ جائے، تو ہوا میں ٹھہر جائے، زمین سے اوپر کو چلا جائے۔ اور یہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ذکر فرمایا ہے۔ ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب فرعون آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند اصحاب دریائے، بعض نے کہا دریا نیل کے کنارے، اور بعض نے کلزم کا ذکر بھی کیا ہے مفسرین کرام نے۔ قرآن مجید میں بحر کا کلمہ موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصحاب تھے تو دریا کے کنارے پر پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا تھا، تو اصحاب موسیٰ دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، قالوا یا موسیٰ، آپ کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو بس پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ آگے یہ لہریں مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا دریا، اور پیچھے اتنا بڑا لشکر فرعون کا، ہم درمیان میں، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کو اپنے رب پر اتنا اعتماد ہے کہ کوئی خوف نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں قالا کلا، ہرگز نہیں۔ کلا کلمہ ردا ہے، ردا ہے کہ مخاطب کی بات ہے، اس کو رد کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور کفار غار کے منہ پر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکایت قصہ قرآن میں نازل فرمایا، سورہ توبہ میں فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ، صاحب سے مراد صدیق اکبر ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، لہذا آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار بنے گا۔ آپ کے صحابیت کا منکر علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ صحابی کیونکہ تواتر سے ثابت ہے، صاحب ہی ضمیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، صاحب آپ کا جو مصاحب تھے، رفیق سفر ہیں اور خادم ہیں، وہ صدیق اکبر ہے، کیونکہ اس میں ایک قول میں نہیں ہے جو دوسرا کیا گیا ہو۔ وہ صاحب کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، سمجھے؟ یہ تواتر سے غار ثور میں صدیق اکبر تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، حضرت صدیق اکبر نے حزن ظاہر کیا، فکر ظاہر کی کہ غار ثور کے کنارے پر آ گئے ہیں، اگر یہ نیچے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک معیت ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
वह माकुम ऐनमा तकूनू, ये मईयत आम है, काफिर के साथ भी है, लेकिन वो मईयत और नौ है और ये मईयत और नौ है जो अपने प्यारियों के साथ अल्लाह की मईयत होती है। अल्लाह माँ होता, माँ का माना साथ, अल्लाह साथ है, एक साथ हमारे है, हर बंदे के है। वो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह माकुम, तुम्हारे साथ है, ऐनमा तकूनू, तुम जहां भी होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये साथ और है, ये साथ होना अल्लाह की मईयत ये गलबे की है, ये कहर वाली है जो काफिरों के साथ है। जब आपने फरमाया इन्ना माइया रब्बी, माइया को मुकद्दम किया और रब्बी मुअख्खर किया, यानी मेरा रब मेरे साथ है, फिरौनियों के साथ नहीं है, उसकी नफी होती है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे साथ है, उनके साथ नहीं है, तो एक साथ अल्लाह का सबके साथ है। वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला करीब है। एक कुर्ब एक खास नौ है और एक कुर्ब अल्लाह के दोस्त जो होते हैं उनको हासिल होता है। एक कुर्ब हर बंदे को है, ये कुर्ब और इस कुर्ब में भी फर्क है। ये कुर्ब कहर वाला कुर्ब है, ये हाथे वाला कुर्ब है जो अल्लाह के खास बंदों के साथ अल्लाह करीब होता है। वो नुसरत वाला कुर्ब है, वो मोहब्बत वाला कुर्ब है, वो एक हुब वाला कुर्ब है। तो अल्लाह ताला के नबी ने, रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, फिरौनियों के साथ नहीं है, मुझे रास्ता देगा। यानी वो मेरा मददगार है, उसकी मदद मेरे साथ है, मेरे दुश्मनों के साथ नहीं है। मेरे दुश्मन अल्लाह के दुश्मन हैं, वो मुनकिर हैं, वो मुकाबिल ठहरे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है। यहां भी हसर है और वक्त नहीं है कि मैं उसको बयान करूं, तुम्हारी समझ ना आए फिर उलझन होगी। यहां फरमाया इन्नल्लाह माअना, यहां इस्म अल्लाह के साथ है, और माअना यहां जमा का कलमा है, और माइया में मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब को कहते कल्ला, हरगिज नहीं, हम नहीं पकड़े जा सकते, अल्लाह में रास्ता देगा, मेरा रब मेरे साथ है। लेकिन असहाब को दाखिल नहीं किया। मालूम हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अपने साहिब को जो सिद्दीक अकबर हैं फरमाते हैं हमारे साथ है, माना, इस ना ज़मीर के अंदर रसूलुल्लाह ने सिद्दीक को भी दाखिल किया है। तो मालूम हुआ सिद्दीक उस मईयत में दाखिल है जो मईयत अल्लाह के रसूल को अल्लाह की मईयत हासिल है। ये यार गार है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह पुरानी गार है, मैं पहले जाता हूं इस गार में, मैं इसकी सफाई करता हूं, कांटे होंगे, गारें होंगे, ये पहाड़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सिद्दीक उस गार में दाखिल हुए थे। अब याद रखो कि ये कितनी कुर्बानी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान मारना है। एक पहाड़ है, पहाड़ है बहुत, उसके अंदर सुराख है, सांप होते हैं, लेकिन सिद्दीक गार में जाके उसकी सफाई करता है और फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह गार साफ हो गई है, आप तशरीफ ले। ये कि सिद्दीक अकबर यार गार है, आपके साथ है, हिजरत में आपके साथ है, मक्का शरीफ में आपके साथ है। जब काफिरों का जोर था, मुसलमान सिर्फ गिनती के थे, कहते थे ये फलां सहाबी, ये कितना हिस्सा है इस्लाम का, ये एक बड़ा 4 हिस्सा है, ये पहला मुसलमान है। जैसे हजरत सिद्दीक अकबर मर्दों से सबसे पहले ईमान लाने वाले, अव्वल, और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ये भी पहले मोमिन हैं, ईमानदार हैं। लेकिन फर्क ये है कि आप उस वक्त जमाने को नहीं पहुंचे थे, ईमान लाए थे,
اور حضرت علی کرم اللہ کریم نے ایک جگہ افتخار فرمایا اور اس چیز کو اپنے یعنی تحدیث نعمت اور بیان فرمایا کہ سبق تو کم الی الاسلام ترن، کہ میں تم سب سے پہلے اسلام کی طرف میں نے سبقت کی تھی۔ آپ کے اشعار ہیں پہلے، تو یہاں تطبیق دی گئی کہ حضرت علی پہلے ہیں ایمان لانے والے، بچوں سے لڑکوں سے جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے، اور عورتوں سے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں سے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ میں یہ بیان کرنے لگا تو وہ یہ کرنے لگا کہ حضرت صدیق کی قربانیاں کتنی تھیں۔ میں تمہارا ذہن اس جانب دیکھو، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا سارے دشمن ہو گئے کفار، اور صرف آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، حضرت علی ہیں، لیکن ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آتے ہیں، دار ارکم میں پوشیدہ عبادت کرتے ہیں کہ کفار کعبے کے شریف عبادت نہیں کرنے دیتے، تو اس وقت جو قربانیاں صدیق کی ہوں گی، اندازہ لگاؤ کتنی ہوں گی، کتنا ساتھ ہوگا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف آتے تھے، صدیق ساتھ ہوتے تھے، اور کافروں کے مجمع ہوتے تھے کعبے کے ارد گرد، اور صدیق اکبر کے گریبان میں پکڑتے تھے، اور صدیق ان کے گریبان میں پکڑتا تھا، دھکے ہوتے تھے، صدیق حضور کی جانب سے ان کو جواب دیتا تھا۔ تم اب ایک شہر کا ایک بڑا آدمی ہو، اس کے سامنے تم نہیں آ سکتے کہ اس کو کوئی سیدھی بات کرو، کسی کے ساتھ دو، تمہاری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ تو وہ جو اتنے کفار قریش، ان کے مقابلے میں صدیق نے جو تکلیفیں اٹھائیں یہ تمہارے ذہن سے بھی باہر ہے۔ لہذا آپ کی قربانی، اور پھر ہجرت کا سفر غار ثور میں، اور پھر زندگی گزاری وصال تک، صبح شام راتی دنے سفر حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے۔ جب غار میں چلے گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی دیکھو، رسول اللہ پہلے مزار میں گئے، صدیق پہلے غار میں گئے، رسول اللہ کے لیے صفائی کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے پہلے جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار میں پہلے جاتے ہیں، صدیق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، لہذا حق کی اطاعت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ، اور ان کی قربانی کو سراہا جائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی دی۔ جب تو یہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا ادھر ٹھہرنے پہ، جب ہجرت کا سفر ہے، حضرت صدیق اکبر ساتھ ہیں، کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں، کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک جگہ آ گئی، ایک چٹان ہے، پہاڑی علاقے ہیں، صحرا ہے، ایک سایہ دار چٹان ہے، تو آپ کو سایہ اچھا لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے اس جگہ بٹھایا، اس جگہ کو صاف کیا، چادر بچھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ سوئے، آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بکریاں چرانے والا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بکریاں چرانے والا دور ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کہتے ہیں دودھ ہے بکری کا، اس نے کہا بکری کا دودھ ہے، اجازت ہے۔ یہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی دودھ طلب کرتا تو وہ دیتے تھے، اس نے کہا یہ دودھ والی بکری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بکری کا دودھ دویا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
مشکیزی سے ٹھنڈا پانی اس دودھ میں ڈالا، اور جب آئے برتن لے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، حضرت صدیق آرام سے ٹھہر گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند فرما رہے ہیں، آپ کو خلل نہ ہو، جب بیدار ہوں گے پیش کروں گا۔ آپ کتنی دیر تک اسی حال میں خدمت میں کھڑے رہے؟ جب حضور بیدار ہوئے تو حضرت صدیق اکبر خود فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا، اتنا نوش فرمایا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دیکھو، جو صدیق اکبر اتنا محبت والے کہ دودھ پیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل خوش ہونا، صدیق اکبر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ ایک محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اسی یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات میں برکت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔